اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جڑے آگے درود پاک پڑھ لو صلاۃ و سلام، جڑے سارے آگے درود پاک پڑھ لو صلاۃ و سلام علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار سامعین اکرام، آج کا یہ پروگرام ہماری تحریک اہل سنت پاکستان ضلع حافظ آباد اس کے پلیٹ فارم سے حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ہماری اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا اتحاد تا قیامت اس سے بھی بہتر قائم دائم فرمائے۔ اور آج کے اس جلسہ کا اہتمام ہمارے جو واڈی کی صدارت فرما رہے ہیں، ہمارے صحرا ہیں ہماری جماعت کا، اس مرکز کو بنانے والے اور آج ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ ان کی زیارت بھی آپ اور میں کر رہے ہیں۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ تو یہ اپنے والد صاحب کی نشست پر تشریف فرما ہے، تو یہ ان کی ہی نیک نامی ہے، چونکہ وہ خود دین کے ساتھ وابستہ تھے، تو ان کے صاحبزادے بھی دین کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس لیے آپ بھی ہم بھی اس بات پر غور فرمائیں کہ ہم بھی اگر دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی دین کی راہ پر گامزن ہوں گی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا اہتمام حضرت علامہ مولانا قاری اجمل چشتی صاحب آپ نے فرمایا۔ اللہ کریم آپ کا انتظام اور یہ اکٹھ قبول و منظور فرمائے، معاونین کی اللہ کریم خیر فرمائے۔ دیگر علماء کرام ہمارے زیر صدارت زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز احمد عدن چشتی صاحب، آپ ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، آپ تشریف فرما ہیں۔ دیگر علامہ خضر حیات صاحب، علامہ نعمان حیات صاحب، اور اس کے بعد صاحبزادہ صاحب، دیگر علماء کرام۔ نام لینا میرے لیے سعادت ہے کہ جو سارے نے نام لے تو پھر میرے 10 منٹ پورے ہو جانے ہیں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں سارے علماء مجھ سے سینئر ہیں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ حاضر ہوں سبق سنانے کے لیے۔ حضرات گرامی، عقیدے کی بات اور شعر باقی سارا تو علامہ صاحب نے سبق سنا دیتا ہے، بلکہ انہوں نے سبق نہیں، انہوں نے ساڑی رہنمائی فرما دیتی۔ جڑیاں گلاں اساں پڑھیاں ساں اور وہ تازیاں کر دیتیاں نے، اور صرف تازیاں نہیں کیتیاں، ہو سکتا کہ اسی اس طریقے نال نہ بیان کر سکتی جس طرح آپ نے تصحیح فرمائی۔ اللہ کریم آپ دا اقبال بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، عقیدہ اہل سنت اس پر قائم رہنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اور بالخصوص ساڑھے صوبہ پنجاب ایک مرض لاحق ہو ہے نوجوانوں نے کہ اسی صرف مسلمان ہیں۔ اسی کی ہیں؟ بولو ہاں ذرا، اسی بھی مسلمان ہیں۔ میں دی دلیل دینا تو انہوں جڑے آندے نے نرے اسی مسلمان ہیں۔ کوئی بندہ ہے تو کھڑا ہو کہ میں نے نریاں مسلمان والی نماز پڑھ کے بخاوے، دسے بھی نریاں مسلمان والی نماز کیڑی، کوئی آکھے آن دی ریکارڈ ہے۔ کل جمعے تے بھی عرض کیتا، ایتھے رکھو گے تو پتہ لگ جائے گا بھی ہوگا، کچھی تھوڑی چک لو گے، وڈے شاریاں نے ایڈی چکنی تے لا کے موڈے تے رکھ لو، ایڈے وقت نوں کیوں پئے ہو تسی؟ ایڈا تسی سختی نال دین نوں پیش کیتا ہے اور لوگاں نوں سادہ بندہ پریشان ہو جائیے کیڑے پاسے، ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے یہ جڑا نے اسی نیرے مسلمان ہیں، قرآن نے یہ دسی ہے
حتی یمیز الخبیث من الطیب 1400 سال پہلے فرما دیتا سونے پاک علیحدہ کر دیو پلید علیحدہ چنگے علیحدہ کر دیو گندے علیحدہ ایک قرآن نے دس دیتا رہنمائی ساڑی اصلاح کر دیتی قرآن فرمایا قل یا ایوہ الکافرون اے کافر قرآن نے وانڈ کی تھی اور وہ بھی ایسن جڑے اس دور اچ بھی ایسن کو جائیں دے جڑے اندر ہم مسلمان ہیں ہم کیا ہیں عبداللہ بن ابی کون سی بولو ہاں ذرا چپ کر گئے علماء نو تو پتہ ہے منافق تو انہوں کی میں پتہ لگا منافق ایتھے بیٹھے کسے بندے نو آکھو منافق تو انہوں چھڑ چھڑیا تو موڑا کھیا جی تو اڈا جانی دشمن بان جائے گا ساڑا کہ تو میں نو منافق آکھیا تیری جرت کی نہیں ہوئی عبداللہ بن ابی دا کینے پتا چلیا منافق میرے آقا فرمایا اے منافق ہے ایک ہی ہے پتا چلیا جنہوں میرے آقا جنت دا ٹکٹ دے دیں انہوں کو جہنم بھیج سکدا تے جنہوں میرے آقا جہنم دا ٹکٹ دے دیں انہوں کو جنت لے جا سکدا نہیں عقیدہ دینا چاہنا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آپ دی شہادت دا وقت اور لمحات ہوندے نے تذکرہ کیتا جاندہ ہے تے پھر نال حضرت وحشی دا بھی تذکرہ کیتا جاندہ ہے کچھ غلیظ العقائد دستے نے نومینیٹ کر دینے کہ وحشی نے چاچا جان نو قتل کیتا سی اور بغض و عناد دے عقائد کر لیں دینے اسی اس مسجد اس مرکز اور اس تحریک اہل سنت دے اس پلیٹ فارم تو پیغام دینا چاہنے ہیں حضرت وحشی قبول اسلام کیتا میرے آقا دی بارگاہ حاضر ہوئے تے جس ویلے حاضر ہوئے نا میرے آقا فرمایا وحشی بے شک تو کلمہ پڑھ لے آئے مسلمان ہو گیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آویا کر سیر تے ہو جایا کر یا رسول اللہ وجہ فرمایا میں نے اپنے چاچے دی شہادت یاد آ جاتی ہے لیکن میرے آقا اے نہ آکھیا کہ تیری بخشش نہیں ہوئے گی تو بخشیا نہیں جاوے گا وجہ اے فرمایا جڑا ساڑی غلامی اختیار کر لوے اللہ پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف فرما کے جنت دا وارث بنا دیں گے وہ اس واسطے اس شہادت تے اس گال نو نہیں بولنا اسی تے وحشی کلا نہیں آنے حضرت وحشی آنے کیوں کیونکہ ساڑا عقیدہ یا قرآن یا مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے ہون میں عرض کرنا کہ جڑے آنے اسی نیرے مسلمان اسی نیرے کی ہاں اسی نیرے مسلمان میں کیا بٹھاؤ منڈا 9ویں کلاس ہے 8ویں دا سرٹیفکیٹ لائے جو کسے سرکاری سکول بلکہ ساڑھے ٹیچر صاحب تشریف فرمان حضور تسی جاؤ سکولے تے سیکشن بڑھیں 9ویں کلاس دے بھی سیکشن بڑھیں سیکشن اے بی سی تعداد زیادہ ہوئے تے ڈی میں کہا جی اے کی اکھے جی دے چنگے نمبر نے ہو پہلے درجے تے جڑا نیل لے انہوں آخری درجے مطلب کی ہے کلاس 9ویں ہے درجات 4 ہو گئے میں کہ اس گالوں سمجھنا ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیتا سی بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہونگے میری امت دے 73 یا رسول اللہ پھر کیڑے پاسے جائیے فرمایا کلہم فی النار الا امتم واحدہ فرمایا سارے جہنم میں ایک جنت ہے یا رسول اللہ کیڑا فرمایا ما انا علیہ و اصحابی فرمایا جی دے میں اور میرے صحابہ ہونگے سارے انو کا وٹی دے لا کے دیکھ لو کوئی میرے آقا دی اصحاب دا من کرے کوئی حضور دی اہل بیت دا من کرے کوئی میرے آقا دی بیویاں دا من کرے کوئی میرے آقا دی ازواج مطہرات دا من کرے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا نسبتاں دا انکار کرنے والا ہے سارے انو کس وٹی دے لا کے دیکھ لو اگر ساریاں نسبتاں دا احترام کرنے والی جماعت ہے اور کوئی جماعت نہیں ایک جماعت ہے اہل سنت و جماعت ہے کیڑی جماعت ہے او بولو کیڑی جماعت ہے اسی نیرے مسلمان نہیں اسی مسلمان بھی ہیں اہل سنت و جماعت بھی ہیں اسی کون ہاں اسی ٹنا ٹن سنیاں ساڑا عقیدہ کی یہ ساڑا عقیدہ اللہ دے قرآن تے وے نبی دے فرمان تے وے رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
عباس فرمایا میرے یار نو ایویں منیا جے ایمان ایویں لے کے آویا جے جویں میرے یار دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے جویں جناب والا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کے آئے فاروق اعظم ایمان لے کے آئے سیدنا عثمان غنی مولا مرتضی اشرا مبشرہ بدری یہودی ایمان لے کے آئے اور پھر ایمان جناب امیر حمزہ دا ایمان کیا ایمان ہے کلمہ پڑھن تو پہلا ابو جہل نے نازیبا الفاظ بولے نے جس طرح کے علامہ صاحب عرض کیتا ہے ابو جہل دے سر دے وچ میان ماریے کمان ماریے آکھیا بکواس بند کر لے محمد دا بولنا سچ ہے محمد دا بولنا حق ہے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے آکھیا بھتیجیا جس خدا دا تو کلمہ پڑھنا ہے مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے صاحب آپ ایتھے میری ریکویسٹ ہے تشریف لے آؤ روپ بدلا تو کیا ہم جان گے نور خدا ہم جان گے کہو ذرا سبحان اللہ ہن شیر آگے شیر تشریف لے آیا تو ذرا شیر بن کے کہو سبحان اللہ ہاں اسی نرے مسلمان اسی اللہ دے فضل سنی ہیں ہاں سنی رہا جی سنی جی رہا جی سنی مریا جی اللہ دے فضل نال بخشے جاؤ کیونکہ جی ضرور دی نسبت دا احترام کرنے اسی کی کرنے ہیں ساڈا عقیدہ عشق دی بنا دے وے ساڈا عقیدہ عقائد دی بنا دے وے ساڈا عقیدہ کی اسی آنے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار حضور اہل سنت کا ہے بیڑا چل دے پہ ڈبلنگ بند کر دو بس صرف آواز آوے یہ اپنی آواز آوے کہو ذرا سبحان اللہ ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اسی حضور دی ہر نسبت دا احترام کرنے ہیں تے پھر ساڈی نجات کیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے فَبِي أَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فرمایا کسے ایک دی اتباع کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے اس واسطے اسی آنے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور کیوں نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ہاں اسی صحابہ کرام نو من کے اسی ستاریاں تو رہنمائی بھی لینے ہیں کشتی سوار ہو کے حضور دی اہل بیت دی خدمت دا بھی اعلان کرنے اللہ کریم دی بارگاہ دعا کرنے اللہ سچا سچا عقیدہ اپنان دی عقیدہ حق زندگی عقیدہ حق موت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ